دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اس چیز کو نا بہت ہمیں ڈیٹیل کے اندر پہلے سمجھنا پڑے گا، رائٹ؟ جو ورژن آف اسلام ہمیں دیا گیا ہے نا، ہمیں پوری زندگی جو اسلام سکھایا گیا ہے وہ ورژن انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، ہمیں پوری بات نہیں بتلائی گئی۔ آپ کو کیا سکھایا گیا؟ آپ کو یہ بتایا گیا، آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ بھئی دیکھو 5 کام کرنے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ ذکر اذکار کریں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور دیٹس اٹ۔ یہی کرنے آئے ہیں آپ۔ زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہ اتنا سا بتایا گیا۔ یہ نامکمل ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ سب نے کرنا ہے۔ اٹس نان نیگوشیبل، اٹس اسینشیل۔ اس کے بغیر آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ دیٹس اٹ، اب آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اب آپ اپنے کام پہ جائیں، اپنے روزی کمائیں اور اپنے ٹیکسز پے کریں، جو اس وقت سسٹم ہے اس کی اطاعت کریں، اس کو اوبے کریں، اور کسی قسم کا کوئی ٹربل آپ نے نہیں کرنا اس کے اندر۔ اپنا نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور جنت کا انتظار کریں۔ دیٹس اٹ۔ دس از دی بگیسٹ lie ever told to the Muslims. This is the biggest spiritual robbery in the history of Ummah. وہ آپ کا دین لے گئے پورا کا پورا، جنہوں نے ابھی آپ کو یہ سکھایا، وہ مولوی صاحب ہیں یا ماں باپ ہیں یا جو بھی استاد ہیں، وہ آپ کا دین لے گئے۔ وہ دین جس سے کرپٹ گورنمنٹس کانپ جاتی تھی، وہ دین جس سے زائنسٹ لابیز کانپ جاتی تھی، وہ دین جو ہر غلط پاور کو چیلنج کرتا تھا، جس سے شیطان کہتا تھا کہ ہے خطر مجھ کو تو اس سے ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں جو اقبال نے جس کا ذکر کیا، they buried it۔ وہ دین، the socio-political system of Islam، the governance of Sharia، the Islamic economic model، the divine framework for justice، اس انصاف، وہ والا دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور انہوں نے قائم کیا، آپ کو ایسے اسلام پریزنٹ کیا گیا کہ آپ اس کو بھول ہی گئے کہ وہ بھی دین کوئی ایگزسٹ بھی کرتا تھا، اور اصل دین ہے وہی، رائٹ؟ سو دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند رسومات ادا کر لی، پوجا پاٹ کر لی، کچھ ایکشنز پرفارم کر لیے، نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج۔ یو ور نیور مینٹ ٹو جسٹ ورشپ انسائڈ فور والز۔ یہ سیکولرزم ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر محدود کر دیا دین کو اور باہر جو مرضی چلتا رہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یو ور مینٹ ٹو ٹرانسفارم دا ورلڈ آؤٹ سائڈ۔ اوکے، سو پرابلم کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ مسئلہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، رائٹ؟ ہمیں اسلام پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا صحیح سے، اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس سے آپ کا تھوڑا سا ورلڈ ویو چینج ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے داڑھیوں کے سائز چھوٹے تھے اور وہ بڑے کروانے تھے؟ کیا اس لیے بھیجا کہ لوگ ٹخنوں سے شلوار اوپر نہیں کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں کی شلواریں اوپر کروائیں گے؟ کیا اس لیے بھیجا کہ لوگ ٹوپی نہیں رکھ رہے تھے سر کے اوپر؟ نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے مسائل یہ نہیں تھے، پرابلمز یہ نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر اسلام کو جب اسٹیبلش کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد کو مسجد کھڑی کرنا تھا؟ نو، ہی بلڈ اے اسٹیٹ اسٹیبلش کی ہے انہوں نے اسٹیبلش کیا، کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، انہوں نے کووننٹس آف مدینہ پڑھے آپ، انہوں نے ایک جسٹس سسٹم جو ہے اسٹیبلش کیا ہے جہاں ہر انسان کو انصاف ملے۔ انہوں نے ایک اکنامک سسٹم جو بغیر کسی سود کے چلتا ہو، ایسا اکنامک سسٹم اسٹیبلش کیا جو زکوٰۃ کی بیس کے اوپر، عشر کی بیس کے اوپر چلتا ہے اور ہر ایک انسان تک اس کا حق پہنچتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ملٹری، ایک ایسی مجاہد تیار کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کلمے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے
بہت سے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ ٹریٹیز کی، فارن پالیسیز، رائٹ، ان کے ساتھ جو ٹریڈ کرنی ہے اس کے جو بھی اصول ہیں، سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن سسٹم، یہ تمام چیزیں یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ دین ہے ہمارا، اور ہمیں اس میں سے ایک بھی چیز کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا داری ہوتی ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں ساری، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج؟ نو، ایسا نہیں میں کہہ رہا، بار بار اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج از بیسکس، یہ 7 سال میں فرض ہو جاتی ہیں۔ دین از اے سسٹم، اٹس اے کمپلیٹ سسٹم، اٹ از ناٹ جسٹ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بیسک ہے، وہ کر کے آپ اسلام میں انٹر ہوتے ہیں، انٹری لیول ہے، اوکے۔ سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ مسجد کے امام نہیں تھے، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ صرف اور صرف عبادات نہیں کرتے تھے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، ویسے تو یہ بھی عبادت ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تہجد نہیں پڑھتے تھے، وہ مکے کی، مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، یہ کوئی بھوکا تو نہیں پھر سو رہا اس تک میں پہنچاؤں کھانا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خالی اذکار نہیں کرتے تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ گورنر تھے، وہ واریر تھے، وہ جج تھے۔ اسلام خالی مذہب نہیں ہے کہ آپ ایک جائے نماز بچھا لیں اور دیٹس اٹ۔ اسلام ایک پورا سسٹم ہے، سسٹم آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو کور کرتا ہے۔ تو لفظ دین کا مطلب ریلیجن نہیں ہوتا، آپ کی پرائیویٹ لائف، انڈیویجول لائف نہیں ہوتی۔ دین کا مطلب اے کمپلیٹ وے آف لائف ہے، a system of governance, a code of law, a framework for civilization. Okay? اور اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی مشورہ نہیں دیا، ہمیں سجیسٹ نہیں کیا کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو قائم کرنا ہے، رائٹ؟ شریعہ کوئی آپشن نہیں ہے، اٹس اے کمانڈ، اٹس ناٹ این آپشن، یہ حکم ہے کہ آپ شریعہ کو لاگو کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ فیصلے نہیں دیتے وہ کافر ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ میں، ہماری عدالتوں میں کون سے اللہ کے اتارے ہوئے قانونوں کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہم خود کو کون سے کھاتے میں مسلمانوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو میں تو نہیں مانتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ 3 جگہ فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فاسقون۔ سو اب ہر مسلمان چونکہ ایک نان اسلامک سسٹم کے انڈر رہ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو، اللہ کے دین کو قائم کرے، اس پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کو قائم کرے جہاں اللہ کے اصولوں کے مطابق تمام فیصلے ہوں، اللہ کے اصولوں کے مطابق تمام قوانین بنے، اللہ کے اصولوں کے مطابق انصاف پرووائڈ کیا جائے، اللہ کے اصولوں کے مطابق ہماری فارن پالیسیز ہوں، اللہ کے اصولوں کے مطابق ہماری اکانومی چلائی جائے، اللہ کے اصولوں کے مطابق سیاست کی جائے، رائٹ؟ سو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It can't be done through chaos, not through violence, not through chaos, but through intellect, through power, through unity, through strategy, through sacrifice. Okay? So اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں انٹلیکٹ چاہیے، ہمیں پاور چاہیے، ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے اور ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کیا۔ سو جتنے بھی سسٹم ہیں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم اور اللہ کے دین کے علاوہ اور ادیان ہیں دنیا کے اندر، جو اور دین پائے جاتے ہیں، جتنے بھی سسٹم اس وقت دنیا کے اندر ارتھ کے اوپر موجود ہیں، لائک ڈیموکریسی ہے، لائک کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، ان تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ
کہ یہ تمام سسٹم مین میڈ ہے، انسانوں کے بنائے ہیں، اور ان تمام جو کہ انسانوں کے بنائے ہیں، چونکہ وہ انسانوں کی خواہشات کے اوپر بنے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاز کو بریک کرتے ہیں۔ اللہ کے سسٹم کے اندر، اللہ کے نظام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر سود حرام ہے، لیکن ان کے تمام یہ جو کیپٹلزم اور یہ تمام سسٹم کے اندر پوری کی پوری اکانومی سود پہ چلتی ہے۔ اللہ کے سسٹم کے، اللہ کے دین کے اندر جسٹس رچ اور پور، غریب امیر دونوں کے لیے برابر ہے، رائٹ؟ جبکہ ان کے سسٹم کے اندر جو انصاف ہے وہ خریدا جاتا ہے، صرف جو امیر آدمی ہے صرف اس کو انصاف جو وہ مل سکتا ہے یا وہ کھلے عام پھرتا ہے۔ اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے سسٹم کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ ویلتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے غریبوں تک، جبکہ ان کے تمام سسٹمز کے اندر ٹیکس اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ پتے خور ہیں یہ لوگوں سے ٹیکس وصولتے ہیں، ان لوگوں سے جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2.5% زکوٰۃ کا بوجھ بھی نہ رکھا ہو، جو خود بیچارے غریب ہوں، ان سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، ان کو بھی نچوڑتے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ اپنی عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایون ٹیکس بھی نہیں دیتے، ایک سیلریڈ پرسن کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے ہیں، اور اس ٹیکس سے کیا کرتے ہیں؟ سودی قرضے ادا کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ اس سسٹم کے ثمرات ہیں۔ اللہ کے نظام کے اندر، اللہ کے سسٹم کے اندر مورالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے وہی، ریولیشن، قرآن، سنت۔ ان کے نظام کے اندر مورالٹی ووٹ کے ساتھ ڈیفائن ہوتی ہے۔ آج جو چیز حلال ہے کل حرام ہو جاتی ہے ان کے نظام میں، اور جو چیز کل حرام تھی وہ آج حلال ہو جاتی ہے ان کے نظام میں۔ اللہ کے سسٹم کے اندر سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، قانون صرف اللہ کا چلے گا، جبکہ ان کے سسٹم کے اندر سوورنٹی بلانگس ٹو پارلیمنٹ، دا کانگریس، دا ڈکٹیٹر۔ وہ ایک بادشاہ آگے بیٹھ جائے گا، اپنا حکم چلائے گا، یا وہ پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو کے سارے ووٹ ڈالیں گے اور دو تہائی اکثریت کے اوپر کوئی بھی لا، LGBT کا لا پاس کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی، شیطان کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی سسٹم ہیں جو اللہ کے سسٹم سے ابو اوپر اٹھ کر اپنے لا بناتے ہیں، اپنے قانون بناتے ہیں، اس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے، یہ طاغوت ہیں، اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کو ریجیکٹ کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط سہارا تھاما ہے۔ طاغوت کا انکار کیے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے آپ کا۔ اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اس طاغوت کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اوکے، سو وی آر کمانڈیڈ ٹو ریجیکٹ دی طاغوت۔ ہم اس کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو ریجیکٹ کرنا ہماری شہادت کا ایک حصہ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، اٹس لٹرلی the first half of لا الہ الا اللہ، کہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور حاکم نہیں، کوئی اور قانون ساز نہیں اللہ کے سوا، لا الہ، کوئی الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ سو ہر سسٹم جس کو چلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے بغیر، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ ہاں، کوئی بم نہیں مارنے جا کر، کوئی گولیاں نہیں چلانے جا کر، کوئی سینس لیس طریقے سے اور غصے میں اور اس طریقے سے نہیں، بلکہ علم کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، دعویٰ کے ساتھ، اکنامک انڈیپینڈنس کے ساتھ، پولیٹیکل کانشیسنس کے ساتھ، انٹلیکچوئل وارفیئر کے ساتھ، کمیونٹی بلڈنگ کے ساتھ، ان تمام کاموں کے تھرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر لوگوں کے دلوں پہ کام کیا ہے، ان کے ذہنوں پہ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ کے اندر لگائے ہیں، اور پھر جا کے ایک اسٹیٹ بلڈ ہوئی ہے۔ تو پہلے اسٹریٹجی پھر ایکشن، یہ نہیں کہ بس جذبات میں آ کے ایکشن، نو، فرسٹ اسٹریٹجی دین ایکشن۔ اوکے،
پہلے تربیہ دین ریولیوشن. تربیت کے بغیر آپ لے بھی آئیں گے نظام تو جو اس وقت ہمارے اخلاقی حالات ہیں نہیں چل پائے گا، بلکہ اور کام خراب ہو جائے گا. رائٹ. سو تربیہ دین ریولیوشن. لیکن گول بڑا کلیئر ہے کہ اللہ کے سسٹم کو تمام سسٹمز کے اوپر غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ودین الحق دے کر بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا کے تمام دین کے اوپر، ادیان کے اوپر، سسٹمز کے اوپر جتنے بھی چل رہے ہیں ان تمام کے اوپر غالب کر دے اللہ تعالیٰ کے دین کو. ولو کرہ المشرکون. چاہے پھر مشرکین کو، یہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا یہودی ہو یا جو بھی جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے ان کو جتنا مرضی برا لگے، ان کے اوپر ناگوار گزرے، لیکن رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. To make it prevail over all the systems. Not to coexist, not to blend in, not to be a minority religion, okay, but to prevail. That's not my words. میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ایک چیز جو بہت زیادہ دردناک ہے، جو سب سے زیادہ پینفل ہے نا یہاں پر، وہ ہے علماء کی خاموشی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ممبر بھی ہائی جیک ہو چکا ہے. دے آر کمپرومائزڈ. اور یہ چیز سب سے زیادہ دکھی، کیونکہ انہوں نے تو ہم تک دین پہنچانا تھا اور انہوں نے یہ تمام باتیں ہم سے چھپائی، جانتے بوجھتے ہوئے چھپائی. رائٹ. جمعے کا خطبہ جو ہے نا وہ بھی ایک موٹیویشنل سپیچ لگ رہا ہوتا ہے آج کل. تو بس ایک وہ ٹاپکس ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ بس اس دن یہ اب یہ والا مہینہ آ گیا تو اس سے ریلیٹڈ یہ جی روزے آ گئے تو روزوں پہ روزوں کی فضیلت، اور یہ جی عید آ گئی ہے تو عید کی فضیلت، اور یہ جی قربانی کی فضیلت، اور یہ دیٹس اٹ. وہ ٹاپکس ہیں اور بس وہ ہوتے ہیں. سو ممبر ہیز بین نیوٹرلائزڈ. اوکے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کچھ اچھے اسکالرس بھی ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اسکالرس بھی ہیں. سو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ جو سسٹم ہے، ابلیسی سسٹم ہے، اس کی گورنمنٹ اپروو کرتی ہے امامز، گورنمنٹ اپروو کرتی ہے خطبے. اوکے، وہ صبر کی بات کریں گے، وہ انر پیس کی بات کریں گے، سکون کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے. رائٹ. بٹ دے ول نیور 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 ٹاک اباؤٹ. اس ممبر پہ بیٹھ کے ممبر کا حق ادا نہیں کریں گے. وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے کہ امہ کے پاس خلافت کیوں نہیں ہے آج کیوں ہماری یہ بدحالی ہے، یہ کیوں حالات بن چکے ہیں. وہ کبھی بھی بات یہ نہیں کریں گے کہ کیوں مسلم نیشن اتنے سارے جو ہے وہ ملکوں میں بٹی پڑی ہے، کیوں ہم ویسٹ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں. وائی مسلم نیشنز آر کلائنٹ اسٹیٹس آف دا ویسٹ. وائی ربا کنٹرولز ایوری مسلم اکانومی. یہ سوال کیوں نہیں ہم ان سے پوچھتے اور یہ جواب کیوں نہیں وہ دیتے ہمیں. Why Sharia has been removed from legislation? Why Zionists control Jerusalem? Why the Ummah's wealth is in Western banks? Why the Muslim leaders serve foreign masters? Why? وہ یہ جواب نہیں دیں گے نا آپ کو، یہ باتیں نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے بیٹا نماز پڑھا کرو، دل کو سکون ملے گا، اللہ کے ذکر میں سکون ہے تو تسبیح صبح شام یہ والی کیا کرو. شاباش. So scholars will never talk about the system, because the moment an imam speaks about the political Islam, Sharia governance, about challenging the Taghut, he is labeled as extremist. اس کو یا تو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو غائب کر دیتے ہیں، اٹھوا لیتے ہیں. تو وہ اس ڈر سے کیا کرتا ہے؟ حق چھپا لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بیسٹ جہاد کیا ہے کہ آپ ایک ٹائرنٹ رولر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حسین بننا پڑتا ہے نا، اور حسین بننا آسان تھوڑی ہے. جب امام حسین نکلے تھے تو باقی کے لوگ کہاں تھے؟ حسین بننا آسان تھوڑی ہے.
سو کتنے اسکالرز ہیں جو اس حدیث کو پورا کرتے ہیں جی، جو ان ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہمیں فرقوں میں بانٹتے ہیں، ہمارے میں نفرت پھیلاتے ہیں. سنی، شیعہ، حنفی، شافعی، سلفی، صوفی، دیوبندی، بریلوی، پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھے ہیں. اور بس کیا ان کی کیا اسکوپ کیا ہے جی ان کا جی، یہ ٹخنوں سے اوپر، اور یہ جی ہاتھ اٹھانے کہ نہیں اٹھانے، اور آمین اونچی کہنی کہ نہیں کہنی، اور دیٹس اٹ. یہی مسائل ہیں جی. اسی کو لے کے آپ کو الجھائے رکھیں گے. بھئی ادھر کیا ہو گیا جی، زائنسٹ نے جیروسلم لے لیا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر گلوبلی جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ فرق ہی نہیں پڑتا جی. ہماری ڈیبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کہاں باندھنے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادھر بچے مر رہے ہیں، خیر ہے، مرتے رہیں. ہماری یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹخنوں کے کتنا اوپر ہونے چاہیے، کتنے نیچے ہونے چاہیے. ہم یہاں پہ ابھی چاند کے اوپر لڑ رہے ہیں جی، آج 29 کو نکلنا تھا، 30 کو نکلنا تھا، اور ادھر جو ہے وہ ہمارا سونا چاندی سارا کچھ ہڑپ گئے ہیں، کھا گئے ہیں، لے گئے ہیں اٹھا کے، ساری ویلتھ اٹھا کے لے گئے ہیں ہماری. اور ہم ادھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی آج عید بنتی، کل عید بنتی ہے، چاند کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، آدھوں میں کہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور فرقوں میں نہیں بٹنا، ایک رہنا ہے. کوئی حنفی شافی کچھ نہیں ہوتا، سب مسلمان ہیں. سو یہ پورا کا پورا پروجیکٹ، یہ جو سیکٹیرینزم کا ہے نا، فرقہ پرستی کا، یہ بھی باقاعدہ انجینئر کیا گیا ہے. برٹش نے ڈیوائڈ کیا مسلمانوں کو، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، رائٹ، ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. اور علماء کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء اس طاغوت کو چیلنج کرتے تھے. موسیٰ کس کو چیلنج کر رہے تھے؟ فرعون کو چیلنج کر رہے تھے. ابراہیم کس کو چیلنج کر رہے تھے؟ نمرود کو چیلنج کر رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چیلنج کر رہے تھے؟ وہ اس طاغوتی سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے. اور یہ جو ان کے وارث بنے پھرتے ہیں علماء، یہ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ سو اور کیا کیا انہوں نے آپ کو نہ صرف مختلف فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا، بلکہ آپ کے بارڈرز بنا دیے. آپ کی لائن، آپ کے میپ کے اوپر لائنز کھینچی، اور آپ کو بارڈرز بنا دیے، اور آپ کو کالونیز بنا دی، اور آپ کو جھنڈے تھما دیے، اور آپ کو آپ کے اینتھمز بنا دیے، اور نیشنل ڈیز دے دیے. اور آپ کو یہ کہا گیا کہ بھائی بی پراؤڈ آف یور نیشن. او بھائی اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. سو یہ ایک نیا بت ہے، وطن پرستی، نیشنلزم. یہ بھی ایک ڈویژن کا بہت بڑا ٹول ہے، اور یہ ہمارے دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم ایک امت ہیں، ایک خلافت، ایک پاسپورٹ، ایک کرنسی. حج عمرے کے لیے 20-20 لاکھ کے کوئی ویزے نہیں. We are one امہ، ایک. یہ کوئی ویزے نہیں ہوتے تھے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتے تھے، کوئی اتنی مہنگی ٹکٹیں نہیں ہوتی تھی. آپ سفر کر کے جیسے یہاں ایک لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد سے فیصل آباد آتے ہیں، تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں، بائی روڈ جا سکتے ہیں. کوئی آپ کو وہ یہاں پہ ویزے نہیں لگوانے پڑتے، اس کے لیے ریجیکٹ نہیں ہوتے آپ کے. تو یہ تو آج کے دور کی ثمرات ہیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں کہ جی حج کرنا بھی اس کے لیے پہلے 50 لاکھ 20 لاکھ چاہیے ہوتا ہے، آپ نے 2 بندوں نے جانا ہے. تو آج اب مطلب کیا ہو چکا ہے، ہم ایون فلسطین نہیں جا سکتے. ہم حج کرنے پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے فلسطین نہیں جا سکتے. امت اس وقت 57 ملکوں میں بٹی ہوئی ہے. 57 مختلف ان کے جھنڈے ہیں، ان کے 57 مختلف لیڈرز ہیں، اور وہ سارے کے سارے پپٹس ہیں. 17 ڈفرینٹ فارن پالیسیز ہیں جو تمام کی تمام فیس کے ساتھ الائن ہوتی ہیں. کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ فلسطین کے لیے، نہ کشمیر کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم تو پھر مسلمان نہیں بچے نا، نام کے ہی ہو گئے. ہمیں تو نہیں ہوتی تکلیف. ہم تو ایک جسم نہیں ہے، ایک جسد واحد نہیں ہے. ہمارا تو ایک خون کا پورا حصہ ساتھ سے اتر چکا ہے، اور ہمیں
محسوس ہی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہمارے جسم کا حصہ نہیں اترا, ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. پھر ہمارا دین ہی بدل دیا نا. ہم کسی اور سسٹم کی پوجا کرتے ہیں, ہم کسی اور دین کے تحت رہتے ہیں, ہم کسی اور دین کو اوبے کرتے ہیں. سو جب غزہ کے اندر خون بہتا ہے تو کیا رسپانس ہوتا ہے. جب کشمیر روتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے. جب سیریا, ایران, سوڈان, عراق, لبنان میں بم گرتے ہیں تو ہمارا فلیگ کیسے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, یا ان کا جھنڈا کیا پروٹیکٹ کرتا ہے. کیونکہ جھنڈے مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. ان کا اتحاد ایک سسٹم, اللہ کا وہ نظام ہے, اللہ کا سسٹم ہے, اللہ کا قانون ہے جو اس امت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. انہوں نے ہمارا لینڈ جو ہے وہ ہم سے چھینا اور اس کو ڈسٹرائے کیا, اور ہمارے امت کے کانسیپٹ کو ڈسٹرائے کیا. بردرہڈ کو نیشنلزم سے ریپلیس کیا, شریعہ کو سیکولرزم سے ریپلیس کیا, خلافت کو اسٹیٹ ڈکٹیٹر سے انہوں نے ریپلیس کیا. توحید جو تھی گورننس کے اندر, اس کو طاغوت سے انہوں نے ریپلیس کیا. اور یہ تمام چیزیں کام کی انہوں نے یہ ٹرک کھیلا ہے, یہ شیطان کا یہ چال چلا ہے. سو یہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اپلیکیشن ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے پرسنل لیول کے اوپر نہ صرف عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, حج کرنا ہے. یہ تو بیسک ڈیوٹیز ہیں, یہ تو کرنی ہے. یہ آپ یہ نہیں کر رہے, آپ اسلام میں داخل کہاں ہوئے ابھی. لیکن صرف یہ نہیں کرنا. اگر صرف یہ کر گئے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. اپنے رب کے, اللہ کے سسٹم کو قائم کرنا ہے. دنیا میں غیر اللہ کا سسٹم پریولنٹ ہو, شیطان کا سسٹم چل رہا ہو, اور میں اطمینان میں ہوں, میرے اندر اضطراب نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, تو بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو اس وقت ہمارے سروں پہ ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے, اور اس کوشش میں اپنی جان دینا آخری سانس تک. اپنا ایجوکیشنل سسٹم, اپنا اکنامک سسٹم, اکنامک انڈیپینڈنس, رائٹ, یہ تمام چیزیں, اسلامک گورننس, امت کو ایک کرنا, اس میں یونٹی لے کر آنا, امر بالمعروف کرنا, ونہی عن المنکر کرنا, اچھے صحیح کا حکم دینا, معروف کا حکم دینا, اور برائی سے روکنا. صرف انڈیویجولی نہیں, سسٹمیٹیکلی. کہ بھائی سود ختم کرو, اس فحاشی کو ختم کرنا, اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے, اور اپنے جو مظلوم ہیں ان کو سپورٹ کرنا, پولیٹیکلی, فائنینشلی, ملیٹریلی. تو یہ تمام کام ہے ہمارے, یہ ہماری obligation ہے. اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالا گیا ہے, تم بھلی بات کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو. سو اپنا کھیلنے نہیں آئے بھائی یہاں پر. امت اس وقت بہت برے حالات کے اندر ہے, جسم کے ایک حصے سے خون رس رہا ہے, اور ابھی بھی اگر ہم نہیں اٹھتے اور ہم اسی 9 to 5 جاب میں ربا بیسڈ کارپوریشنز کو سرو کرتے رہتے ہیں, اور اپنے ٹیکسز پے کر کے ان کے بامبس کو فنڈ کرتے رہتے ہیں کہ مارو, اور اسی طاغوت کے جو ہے نا اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں, اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں نا, تو کافی ہے. تو یہ کافی نہیں ہے. کرنا کیا ہے جی؟ ایجوکیٹ یور سیلف. نمبر 1, اسلام کو سیکھیں, ریئل پولیٹیکل اسلام کو سیکھیں, اسلامک اکنامک سیکھیں, اسلامک ہسٹری کو جانیں, جو چیزیں آپ سے چھپائی گئی ہیں یا چھپی رہی ہیں ان سب کو سیکھیں, نالج حاصل کریں. پھر صرف اپنے تک نہیں رکھنا, آگے بھی پہنچانا ہے. شیئر کریں اس نالج کو, ٹھیک ہے. اپنے حلقات بنائیں, اپنے گروپس بنائیں, کلسٹرز بنائیں, اور اس میں شیئر کریں اس کو, ٹھیک ہے. اکنامک انڈیپینڈنس لے کے آئیں, حلال بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں, فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی آئے گی, اور
گولڈ سلور کے اندر سیونگز کریں، نہ کہ یہ جو کرپٹو اور یہ تمام چیزیں جو آج کل چل پڑی ہیں، جس کے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے پیچھے، اور جس نے آبویسلی جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. تو اس کی بجائے کوئی ایسی چیز جس کی اپنی انٹرنسک ویلیو ہو، ٹھیک ہے، آپ اس میں اگر کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریں، وہ خرید کے رکھیں. ربا سے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھیں. ان فتنوں سے، ان فرقوں سے باہر آئیں، اور ہم سب ایک ہیں. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ ہمارا بھائی ہے، رائٹ. اور مسلمانوں کے کاز کے اندر اپنا پیسہ، اپنی آواز اور اپنی اسکلز لگائیں. اپنے بچوں کو ایز اے بلڈر آف امہ ریز کریں، نہ کہ امپلائی آف دا سسٹم بنائیں. اور اپنے اسکالرس سے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی خلافت کی بات کیوں نہیں کرتے. ان سے شریعہ کی گورننس ڈیمانڈ کریں، ان سے کہیں ہمیں سکھائیں یہ چیزیں، ہمیں بتائیں، اور حکومت کو کہیں کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. سو پولیٹیکل اسلام کی بات کریں، ان سے ڈیمانڈ کریں یہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ٹھیک ہے، سب سے ضروری چیز ہے مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ سے اٹھ کے تہجد میں رو کے مانگیں کہ یا اللہ میں یہ جو فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے، میری نیت کو خالص رکھی، اور ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما.